بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کا پس منظر اور زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کا مقصد کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو پہلی بات کہ زکوٰۃ کا پس منظر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھی۔ چنانچہ حضرت زکریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یعنی مجھے نماز کی بھی وصیت کی گئی ہے اور زکوٰۃ کی بھی وصیت کی گئی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اس امت پر نہیں صرف بلکہ گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھی۔ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، بہرحال قرآن کریم کی اس آیت سے اور بہت سی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی پہلی امتوں پر فرض تھی۔ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے میں ذکر فرمایا نا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، یعنی ایک پریکٹیکل چیز چل رہی ہو تو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر سر کے بال منڈوانا ہے یعنی ٹنڈ کروانا، اسی طرح دو چادر پہن کر عام حالات میں چلنا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، کسی بھی شخص کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس سے ہر دیکھنے والا اس کو تعجب کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے بھائی یہ تو نے حلیہ کیوں بنایا۔ لیکن اگر یہی شخص عمرے پر چلا جائے، مکہ مکرمہ میں چلا جائے اور وہاں جا کر سر منڈوائے یا دو چادروں میں پھرے تو وہاں پر اس کو کوئی شخص معیوب نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک ماحول بن چکا ہوتا ہے وہاں پر کہ جو بھی جانے والا ہے وہ اسی غرض سے جا رہا ہے کہ اس نے عمرہ کرنا ہے یا جو ہے نا حج کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ احرام کی چادریں بھی باندھے گا، اسی طرح وہ جو ہے مطلب سر بھی منڈوائے گا۔ تو بہرحال تو یہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا پس منظر میں نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ صرف اس امت پر نہیں بلکہ پہلی امتوں پر فرض کی گئی، اس سے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس سے فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب پہلی امتیں اس کام کو اس عمل کو کر سکیں اور اس فریضے کو سر انجام دے سکی تھی تو امت محمدیہ کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ دوسرا ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی، زکوٰۃ کا آغاز کب ہوا۔ تو اس میں مدینہ منورہ کا جو دور ہے، دور نبوت مدینہ منورہ کا 13 سال، اس میں صرف زکوٰۃ کی فرضیت اتری کہ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسی زکوٰۃ بھی فرض ہے، صرف یہ حکم اترا، اس سے آگے تفصیل مکی دور میں نہیں اتری۔ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر چلے گئے تو بعض روایات کے مطابق دوسری ہجری میں زکوٰۃ کی تفصیلات اتری کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ اور تیسرا دور جو ہے وہ عملی نفاذ کا ہے، اور وہ اس وقت ہوا جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا 8 ہجری میں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا عملی نفاذ فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بہت سے صحابہ عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کی وصول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہو کر مختلف مقامات پر تشریف لے گئے۔ تیسرا مرحلہ زکوٰۃ کا آتا ہے کہ زکوٰۃ کا ثبوت قرآن کریم سے، احادیث طیبہ سے اور اجماع سے۔ قرآن کریم سے زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے اور اتنا ملتا ہے جتنا نماز کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ بہت سے مقامات بلکہ اکثر مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم نے اقیموا الصلاۃ فرمایا وہاں پر آتوا الزکاۃ فرمایا، جہاں پر یقیمون الصلاۃ فرمایا وہاں پر یؤتون الزکاۃ فرمایا۔ تو جیسے نماز کی فرضیت پر قرآن کریم کا ثبوت ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور ثبوت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ حکم فرمایا جیسے ان آیات سے ثابت ہو رہا ہے، دوسرا اگر اس پر شدید وعید آئے تو جیسے حرام کے درجے میں، یعنی اگر تم نہیں کرو گے تو یہ حرام کے درجے تک ممنوعات چیزوں میں چلا جائے گا۔ تو قرآن کریم میں زکوٰۃ نہ دینے پر کیا وعید آئی؟ فرمایا والذین یکنزون الذھب
والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے قرآن کریم سے زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت ہے، اسی طرح قرآن کریم سے زکوٰۃ نہ دینے پر وعید شدید بھی ہے۔ اور حدیث طیبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور اس میں پہلی چیز کلمہ طیبہ یعنی شہادت، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، اور تیسرے مرحلے پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت جیسے قرآن کریم سے ثابت ہے، اور زکوٰۃ کا ثبوت اسی طرح حدیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح جیسے قرآن کریم میں وعید ذکر کی گئی، حدیث میں بھی بہت سی وعیدیں ذکر کی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مال کی، تو وہ زکوٰۃ کل قیامت کے دن گنجے سانپ کے مانند ہو کر آئے گی، اور اس کے گلے میں توق کی صورت میں لٹکا دی جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں اترا، اور حدیث طیبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو قرآن کریم کی تشریح کے طور پر صحابہ اکرام نے سنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہونا، حدیث سے ثابت ہونا، عملی طور پر ہمیں صحابہ سے معلوم ہوگا کہ صحابہ نے اس چیز کو کس قدر رتبہ دیا۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں پر ایک ایسی آزمائش آئی جو اس سے پہلے کسی پر نہیں آ سکتی، قیامت تک کسی پر نہیں آ سکتی، اور وہ آزمائش تھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا۔ بڑے بڑے صحابہ کی کیفیت مختلف ہو گئی، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے کہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہتے ہوئے، میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی اتنا بڑا جو ہے صحابہ پر ایک مرحلہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور وحی اترتی تھی، آج وہ سلسلہ بند ہوا، تو اندازہ لگا لیجئے کہ میرے اور آپ کے عزیز و قارب میں سے کوئی قریبی فوت ہو جائے تو ذہنی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، حالات کیسے ہو جاتے ہیں، زندگی کیسی ہو جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ ان پر کیا گزری ہوگی جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور پھر ایک تو یہ آزمائش تھی، دوسری آزمائش کیا ہوئی کہ منکرین نبوت کا فتنہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ایک آزمائش آئی وہ منکرین زکوٰۃ کی تھی کہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نازک موقع پر خلیفہ بنے اور بالکل درست اور مضبوط قدم اٹھایا اور فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابوبکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس مرحلے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے عرض کیا کہ حالات ابھی کمزور ہیں اور مختلف فتنے اٹھ رہے ہیں، اس لیے فی الحال آزمائش، فی الحال جو ہے نرم رویہ رکھا جائے۔ لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی لاجواب کر دیا، اے عمر تم زمانہ جاہلیت میں بہادر تھے، کیا تم اب بزدل بن گئے ہو؟ یعنی ان کی رائے کو نہیں لیا بلکہ اپنی رائے پر ثابت قدم رہے۔ چنانچہ سب صحابہ کے اس پر اجماع ہو گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے منکرین ختم نبوت یعنی مدعی نبوت جو تھا اس کے خلاف جہاد کیا، ایسے ہی منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو گیا حضور علیہ السلام کے بعد کہ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کا آغاز، زکوٰۃ کا پس منظر ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔